ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات فرحان آپ زحمت کریں وہ پیچھے 4-5 بچے ہیں جو آپس میں کھیل رہے ہیں سب کو یہاں آگے لیں ایک درود بھیجیے گا بابا سے یہ بچے جو وہاں کھیل رہے ہیں سارے بچے ادھر آ رہے ہیں سب کو آگے بلائیں شاباش آجو بیٹا آجو شاباش ادھر آؤ سب کو آگے بلا دیں آگے آگے یہاں پہ آؤ سب آگے آجو شاباش آگے آگے بیٹا آگے یہاں پہ آگے آگے شاباش سب آگے آجو 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 شاباش بھائی دیگر بلند درود بھیجیے گا محمد خداوند متعال سے دعا ہے آپ کی اس عظیم عبادت کو خداوند شرف قبولیت عطا فرمائے کاظمی فیملی اور جناب قمر عباس صاحب کی توفیقات کو خداوند عالی فرمائے آج کی مجلس میں جو بیمار ہیں خدا سب کو شفا یاب فرمائے مقروض مومنین کے قرض ادا ہوں تنگدست مومنین کے مال رزق میں برکت ہو خداوند متعال آپ سب کو دنیا میں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد مومن مومنات آپ کی خدمت میں نے آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو واولی الامر منکم اور اولی الامر کی اطاعت کرو ایک درود دیجیے گا محمد والے اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہے جو صاحب امر ہے کیونکہ یہ مجالس ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 اطاعتوں کو واجب اور لازم قرار دیا ہے اللہ کی اطاعت واجب ہے رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور اولی الامر کی اطاعت کی جو صاحب امر ہے اللہ کی اطاعت میں کسی کو اختلاف نہیں سب جانتے ہیں کہ خدا کون ہے رب وحدہ لا شریک کون ہے اللہ سبحانہ و تعالی کون ہے رسول اللہ کی اطاعت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ رحمت للعالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو شک ہے تو اولی الامر کی اطاعت پر کہ اولی الامر کون ہے حالانکہ ملت جعفریہ میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ اولی الامر کون ہے اولی الامر وہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی
جسے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، چونکہ صاحب امر وہی ہو سکتا ہے، حکم دینے والا وہی ہو سکتا ہے، امر کرنے والا وہی ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ نے صاحب امر بنایا ہو۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ہو وہی ہدایت کر سکتا ہے، وہی رہنمائی کر سکتا ہے، وہی سیدھے راستے کی جانب انسان کی رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ مالک کائنات ہے، خالق ہے، اور اللہ دین کا بھی خالق ہے، دین اللہ کا ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ ذمہ داری دی، اور رسول اللہ کے بعد چونکہ رسالت ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا۔ یقیناً ہادی کا ہونا ضروری تھا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا ہادی ہوتا جو رسالت کے بعد اس ہدایت کے سلسلے کو لے کر آگے چلتا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلہ ہدایت کو جاری و ساری رکھتے ہوئے سلسلہ امامت کو شروع کیا، اور پیغمبر اکرم کے جانشینوں میں سب سے پہلے جانشین، سب سے پہلے اولی الامر بعد از نبوت و رسالت، جو اولی الامر بنا کر بھیجا، جو صاحب امر بنا کر بھیجا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ صاحب امر کوئی اور نہیں بلکہ علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ خداوند متعال کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم علی والے ہیں۔ ہمارا امام علی ہے، ہمارا رہبر علی ہے، ہمارا ہادی علی ہے، اور علی ابن ابی طالب کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ الفاظ پر غور کیے، علی کو سمجھنا انسان کے بس کی بات۔ علی کیا ہے؟ علی اللہ کا معجزہ ہے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات کیسی ذات ہے؟ ایک عام انسان وہ تمام فضائل و کمالات اپنے اندر رکھ ہی نہیں سکتا جو علی حیدر کرار کی ذات میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں ہے ایک عام انسان، بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک عام انسان کی عقل کا پرندہ پرواز کرتے کرتے فضائل کی بلندیوں میں چلا جائے، اور جہاں پر جا کر وہ تھک جائے اور اس کی پرواز ختم ہو جائے، وہاں سے علی کے فضائل کی ابتدا ہوگی۔ انسان علی کے فضائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا، درک ہی نہیں کر سکتا۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، اے علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا، تیری معرفت کسی کو نہیں، یا اللہ کو ہے یا مجھ مصطفیٰ کو ہے۔ اے علی تیری معرفت کسی کو نہیں ہے، مخلوق میں کوئی تیری معرفت نہیں رکھتا، نہ جن تیری معرفت رکھتے ہیں، نہ ملائکہ تجھے پہچانتے ہیں، اور انسانوں کی تو کیا مجال کہ جو تیری معرفت رکھے، جو تجھے پہچانے۔ ما عرفکا، تجھے کسی نے نہیں پہچانا یا علی۔ حضور فرماتے تیری معرفت کسی کو نہیں، الا اللہ، یا اللہ کو ہے، جو وہ تو خالق ہے، وہ تو بنانے والا ہے، وانا، یا مجھے تیری معرفت ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی ما عرفک اللہ، کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا، الا انا وانتا، اگر اللہ کی صحیح معرفت کسی کو ہے، یا علی یا تجھے ہے یا مجھ محمد مصطفیٰ۔ اور پھر تیسرا جملہ فرمایا یا علی ما عرفنی، کسی نے مجھے نہیں پہچانا، کسی نے میری معرفت حاصل نہیں کی، الا اللہ وانتا، اے علی اگر مجھ محمد مصطفیٰ کو کسی نے پہچانا ہے یا اللہ نے پہچانا ہے یا شیر خدا نے پہچانا۔ کسی کو معرفت ہی تو وہ علی بن ابی طالب تھی، جس کی معرفت یا اللہ کو ہو یا رسول اللہ کو ہو۔ ایک عام انسان بھلا کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں علی کو پہچانتا ہوں، میں علی کی معرفت رکھتا ہوں؟ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب کی ذات میں ایک چیز کا تعارف کرایا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ علی وہ ہیں جن کی ذات جامع الاضداد ہے۔ علی کی ذات وہ ہے کہ جس میں ضدیں جمع ہیں۔ ایک درود دیجیے گا محمد والے منتقم بیٹا آگے آ جاؤ، یہ جتنے بچے پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جاؤ، یہ سارے بچے آگے آ جاؤ پلیز، پوری آپ کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، سب آگے آ جاؤ، شاباش۔ درود بھیجیے گا محمد والے محمد۔ کیا فرماتے ہیں کہ
ذات کون سی ذات ہے جو جامع الازداد ہے، جس میں ضدیں جمع ہیں؟ ڈاکٹر صاحب توجہ فرمائیے گا، علی کی ذات میں ضدیں جمع، اور یہ پوائنٹ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کو ڈسکس کر چکے. ضدیں جمع کیا مطلب؟ علی وہ ذات ہے، بچوں کے لیے جملہ عرض کروں کہ جس میں 3 ایس پائے جاتے ہیں. 3 ایس کیا مطلب؟ علی سینٹ ہیں، ایس پر سینٹ بزرگ ہیں، علی ولی اللہ ہیں، علی اللہ کا معجزہ ہیں، علی سینٹ ہیں، اور سینٹ ہوتے ہوئے علی ایس کے ساتھ اسکالر بھی ہیں. علی سینٹ ہیں، علی سینٹ کے ساتھ اسکالر بھی ہیں، اور علی سینٹ اسکالر ہوتے ہوئے ایس کے ساتھ سولجر بھی ہیں. ذرا کائنات میں دیکھیے تو صحیح، ذرا لائیے تو صحیح، کون ایسا ہے جس میں ساری ضدیں جمع کر دی جائیں؟ عالم ہو سکتا ہے، ضروری نہیں عالم عابد بھی ہو. ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، ضروری نہیں کہ عالم بھی ہو. ایک جج ہے، منصف ہے، قاضی ہے، ضروری نہیں کہ وہ استاد بھی ہو. ایک استاد ہے، ضروری نہیں وہ سپاہی بھی ہو. ہر آدمی کی اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا تخصص ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی فیلڈ ہے. جو بایولوجی کا پروفیسر ہے وہ کیمسٹری نہیں پڑھاتا، جو فزکس پڑھاتا ہے وہ میتھمیٹکس نہیں پڑھاتا، جو انگلش پڑھاتا ہے وہ عربی نہیں پڑھاتا. اگر یہ ساری ضدیں اگر کسی شخصیت میں یکجا دیکھنی ہو کہ جو ہر زبان کا عالم بھی ہو، جو ہر علم بھی رکھنے والا ہو، میدان جنگ میں ہو اس سے زیادہ بہادر کوئی نہ ہو، مسئلے قضاوت پر آئے، مسئلے قضاوت پر آئے اس سے بڑا قاضی کوئی نہ ہو، انصاف کرنے بیٹھے ہر ایک یہ کہہ اٹھے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. جنگ میں جائے، میدان جنگ میں ہو تو اس کی تلوار یوں چمکے کہ دنیا کو الامان الحفیظ کہنا پڑ جائے. وہ عبادت میں آئے، محراب عبادت میں وہ سر سجدے میں رکھے تو دنیا یہ سمجھے کہ علی کی روح پرواز کر گئی ہے. عبادت کا یہ عالم ہو، وہ مسند علم پہ آ جائے اور یہ کہے کہ لو سنیت لی الوسادہ لحکمت بین اہل تورات من توراتہم وبین اہل زبور من زبورہم وبین اہل انجیل من انجیلہم وبین اہل قرآن من قرآنہم، کہ مجھ علی ابن ابی طالب کے لیے اگر مسند قضاوت بچھا دی جائے، اگر مسند علم بچھا دی جائے. علی حیدر کرار وہ ذات ہے، فرماتے ہیں تورات والے آئیں گے، میں تورات والوں کو تورات سے ان کے مسائل بتاؤں گا. میرے پاس انجیل والے آئیں گے، ان کی کتاب سے ان کے مسائل کا حل بتاؤں گا. اہل زبور آئیں گے، ان کی کتابوں سے ان کا حل بتاؤں گا. اور قرآن والے آئیں گے، ان کے احکام انہی کی کتاب سے بتاؤں گا. اور یوں بتائے گا ابو طالب کا بیٹا، ہر کتاب پکار اٹھے گی جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے. ہر کتاب پکار اٹھے گی، ہر کتاب پکار اٹھے گی جو علی نے کہا ہے. کوئی اور ہے بڑا کائنات میں جس نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو. یہ نہیں کہا کہ مجھ سے فقط دین کے مسائل پوچھو، یہ نہیں کہا مجھ سے فقط دنیا کے مسائل پوچھو، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے فقط آج کے حالات پوچھو، یہ نہیں کہا مجھ سے فقط ماضی کے حالات پوچھو، کہا جو پوچھنا چاہو. یہ تو صحیح، حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم استاد ہیں امیر المومنین کے. پیغمبر اکرم جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. علی ابن ابی طالب، ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کائنات میں کوئی نہیں ہے. 1,23,999 انبیاء بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو اکٹھا کر لے، یہ تشیعوں کا صحیح عقیدہ ہے. سارے انبیاء کو اکٹھا کرے، حضرت آدم کے فضائل و کمالات کو اکٹھا کرے، حضرت نوح کے کمالات کو اکٹھا کرے، حضرت شیس کے کمالات کو اکٹھا کرے، حضرت ابراہیم کی فضیلتوں کو اکٹھا کرے، حضرت یحییٰ و زکریا کی فضیلتوں کو اکٹھا کرے، حضرت ابراہیم کے فضائل کو جمع کرے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کے تمام انبیاء کے بعد از پیغمبر فضائل کو اکٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اور فقط علی حیدر کرار کے فضائل کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دے. چشم فلک یہ دیکھے گی جس پلڑے میں علی کے فضائل ہے وہ جھکتا ہوا نظر
کہ وہ فضائل ہے. اور خود پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فضائل انبیاء کو یکجا دیکھے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے. حضرت موسیٰ کو عصا دیا، حضرت عیسیٰ کو ید بیضا دیا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی نے معجزہ دیا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سارے انبیاء کے فضائل کو یکجا دیکھے، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ ونوحا فی خشیتہ وابراہیم فی خلتہ ویحییٰ فی زہدہ ویوسف فی جمالہ وموسیٰ فی کمالہ وعیسیٰ فی سنتہ. اگر کوئی چاہتا ہے آدم کا علم دیکھے، نوح کی خشیت دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھے، موسیٰ کا کمال دیکھے، یوسف کا جمال دیکھے، عیسیٰ کی سنت دیکھے، یحییٰ کو زہد دیکھے، تمام انبیاء کے فضائل کو اگر یکجا دیکھ رہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. تمام انبیاء کے فضائل کو یکجا دیکھنا ہے تو فقط کس کو دیکھیں؟ علی ابن ابی طالب کو. آپ کو آدم کا علم بھی ملے گا، نوح کی خشیت بھی ملے گی، ابراہیم کی خلت بھی ملے گی. تمام انبیاء کے فضائل یکجا اگر کسی میں نظر آتے ہیں تو کس میں نظر آتے ہیں؟ علی حیدر. اب ایسے شخص کی، ایسے انسان کی، ایسے عبد خدا کی، ایسے عالم کی، ایسے حکیم کی، ایسے انسان کے فضائل کی بھلا ایک انسان کیا تعریف کرے کہ جو تمام انبیاء کے فضائل کا مجموعہ ہو، جس کا علم ایسا ہو کہ جو کہہ دے جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو. افسوس یہ ہے کہ دنیا نے پوچھا، روتے تھے امیر المومنین، کنویں میں منہ ڈال کے روتے تھے اور کہتے تھے کہ جتنا علی کے سینے میں علم ہے اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا علی دے سکتا تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. علی بن ابی طالب یہ صدمہ لے کر گئے، علی حیدر کرار یہ دکھ لے کر گئے ہیں. جتنا علم تھا علی کے پاس اتنا کسی نے علی سے پوچھا نہیں ہے. جو علی حیدر کرار سورج اور چاند کا فاصلہ بتا سکتا ہے. آج تو سائنس جو ہے 1400 سال کے بعد جو ہے وہ پہنچی ہے کہ ڈسٹنس کیا ہے سورج اور چاند کا. علی حیدر کرار نے 1400 سال پہلے بتا دیا. اگر اس زمانے میں لوگ پوچھتے کہ یا علی یہ بھی تو بتا دے جانا کیسے ہے، علی یہ بھی بتا دے. علی حیدر کرار کا علم اس مقام پہ ہے، کسی شعبے میں علی کو دیکھ لیں، شجاعت ہو، سخاوت ہو، علم ہو، چونکہ میں نے اس کے جامع اور ازداد ہیں. اور علم کا میدان تو ایسا ہے کہ ایک بزرگ کہہ اٹھے یا علی آپ سے جو کوئی پوچھتا ہے جب پوچھتا ہے فوراً بتا دیتے ہیں. یا علی تھوڑا سا سوچ لیا کریں، یا علی تھوڑا سا کچھ دیر کے بعد جواب دیا کریں. آپ سے جو کوئی پوچھتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. حضرت نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا یا علی 5. کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، میرے ہاتھ کی انگلیاں تو میرے سامنے رہتی ہے، بھلا کیوں سوچوں؟ کہا جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہتا ہے اللہ کی کائنات مجھ علی کے سامنے ہے. یا علی یا علی یا علی کے سامنے اللہ کی کائنات ایسے ہے، علی سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. پیغمبر اکرم تشریف رکھتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین پیغمبر اکرم کے ساتھ تشریف فرمائے، اوپر سے علی حیدر کرار تشریف لاتے ہیں. جو ہی مولا علی آئے جبرائیل امین احترام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. عموماً احترام جو کیا جاتا ہے وہ افضل کا کیا جاتا ہے، برتر کا کیا جاتا ہے، اور خدا کرے کہ ہم سب بھی احترام کرنے والوں میں ہوں. ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. عزت دیں گے تو عزت ملے گی. یہ وہ چیز ہے جو جتنی زیادہ دیں گے اتنی زیادہ لوٹ کے آپ کے پاس. علی حیدر کرار کی سیرت اور سنت میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ دوسروں کو عزت دینا سیکھیں. علی حیدر کرار کی سیرت کیا ہے؟ ہر ایک کا احترام کیا. وہ کوئی غلام ہے، کوئی حبشی ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. علی نے کبھی انسانیت کی تذلیل نہیں کی. علی کے چاہنے والوں کے لیے بھی یہ درس ہے، چھوٹے ہیں تو ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں،
بڑے ہیں تو ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، اور یوں اگر سوچ لیں کہ چھوٹا ہے اس کے گناہ مجھ سے کم ہے، میں اس لیے اس کا احترام کر رہا ہوں، اور بڑا ہے تو اس لیے اس کی تعظیم کریں، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہے، احترام کرنا سیکھے۔ تو جبرائیل نے علی حیدر کرار کا احترام کیا، پیغمبر کے پاس تشریف رکھتے ہیں، اوپر سے مولا علی تشریف لائے، جبرائیل امین احتراماً کھڑے ہوئے، مولا علی کو دیکھا، پیغمبر اکرم نے پوچھا ہے جبرائیل کیا اس جوان کو جانتے ہو جو آ رہا ہے، جس کے احترام میں تم اٹھے ہو، کیا اسے جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسے نہ جانتا ہوں، بھلا ایک شاگرد اپنے استاد کو بھول سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بھلا ایک شاگرد اپنے استاد کو کیسے بھول سکتا ہے، کیسے بھولوں؟ کہا اے جبرائیل حضور تو جانتے تھے، اس لیے کہ ہم جان جائیں۔ حضور نے سوال کر دیا جبرائیل بتاؤ یہ آنے والا کیا تمہارا استاد ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی حیدر کرار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کیا اے جبرائیل یہ آنے والا تمہارا استاد ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ علی حیدر کرار میرے استاد ہیں۔ کہا جبرائیل کیا سیکھا تم نے علی سے، علی نے کیا سکھایا تمہیں؟ کہا اے پیغمبر خدا جب اللہ نے مجھے خلق کیا، جب اللہ نے مجھے وجود عطا کیا تو اللہ نے وجود عطا کر کے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اے فرشتے بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ ابھی جبرائیل کو علم نہیں دیا، علم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حکمت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ساری فضیلتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ نے وجود تو دے دیا حضرت جبرائیل کو، لیکن ابھی علم نہیں دیا۔ کہ جبرائیل بتاؤ تم کون ہو؟ کہا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا میں کون ہوں، میں ہوں۔ اچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا اے اللہ تو ہے۔ اللہ اکبر، میرے پاس تو اتنا علم ہے، انا وانتا انتا، تو ہے، میں ہوں۔ خدا نے پھر سوال دہرایا بتا تو کون ہے میں کون ہوں۔ جبرائیل اتنا ہی جانتے تھے۔ کہا اے بارے الہا، اے خالق و مالک، اے پروردگار میں تو فقط اتنا جانتا ہوں کہ میں ہوں، تو ہے۔ تیسری دفعہ خدا نے پھر پوچھا، جبرائیل بتا رہے ہیں یہ پیغمبر اکرم کو یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھ سے تیسری بار پوچھا کہ بتا تو صحیح تو کون ہے اور میں کون ہوں، ادھر سے آواز آئی اے جبرائیل اگر قیامت تک کے لیے تو یہ بتاتا رہے گا کہ میں ہوں، تو ہے، تیرا جواب تسلیم نہ کیا جائے گا۔ کہا میں نے عرض کی کہ آپ ہی بتائیے، آپ ہی سکھائیے، بھلا جواب دوں تو کیا دوں؟ کہا یہ کہو انا عبد ذلیل وانت رب جلیل، اے اللہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں تیرا پست اور کمتر بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو رب جلیل ہے۔ کہا یہ وہ جواب تھا جو علی حیدر کرار نے مجھے تب سکھایا تھا جب آدم کی مٹی میں تھی، پانی میں تھا، علی نے تب میری مشکل کشائی کی ہے۔ میں کہتا ہوں جو آج اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں کی مشکل کشائی علی کیسے کرتے ہیں، جب علی جبرائیل کا مشکل کشا ہو سکتا ہے تو شیعوں کا کیسے نہیں؟ تو علی نے جبرائیل کو علم دیا، جبرائیل کو سکھایا اس زمانے میں کہ جب ابھی کائنات فرش زمین نہیں بچھا، ابھی کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ علی کے مقابلے میں لائیے کسی کو، علی کے مقابلے میں جب انبیاء نہیں آ سکتے پیغمبر اکرم کو چھوڑ کر، جب دیگر ائمہ، دیگر انبیاء نہیں آ سکتے، دیگر رسول نہیں آ سکتے، تو 1400 سال کے بعد ایک ملا کی کیا حیثیت ہے، یا 40 سال بتوں کی پوجا کرنے والوں کی کیا حیثیت علی کے مقابلے میں آئے؟ علی کی فضیلتوں میں کیا یہ کم ہے کہ اللہ نے ولادت کے لیے علی کو اپنا مکان دیا؟ ایک زمانے میں ہم سے ہمارے بھائیوں کے ایک مولانا نے سوال کیا، ایک مولانا نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے بھی مولا ہیں اور ہمارے بھی مولا ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بھی مولا، اور آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب پیسے دے کر حدیثیں بنوائی جاتی تھیں، حدیثیں گھڑوائی جاتی تھیں، اور فیبریکیٹڈ احادیث کی بھرمار تھی، اور آج کل کا جو زمانہ ہے یہ واٹس ایپ نے وہی کام پھر سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک زمانے میں ساری دنیا کہتی تھی کہ ناد علی فقط علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ گھبرا تو نہیں رہا؟ آج کل کچھ اور بھی ناد آ گئے ہیں نا، اگر نہیں میرے پاس وہ موجود ہے میں آپ کو بھجوا دوں۔ 1400 سال پہلے
وہ اس زمانے میں حدیثیں گڑی جاتی تھی، اس زمانے میں جھوٹی روایتیں بنائی جاتی تھی، اور آج بھی کہا جاتا ہے نہیں یہ فضیلت علی کے خلاف ہے، فلاں کی ہے، یہ فضیلت فلاں کی ہے، یہ فضیلت فلاں کی. تو مولانا نے ہم سے کہا کہ حضور بتائیے آپ کے بھی مولا ہیں ہمارے بھی مولا ہیں، فرق کیا ہوا؟ میں نے کہا فرق تو بہت ہیں، فرق تو اتنے ہیں کہ گنوانے بیٹھ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے، وہ فرق ختم نہ ہو. میں نے کہا ایک سن لیں، تمہارے مولا میں اور ہمارے مولا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، جہاں تمہارا مولا پیدا ہو وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جہاں ہمارا مولا آیا ہے وہاں بندگی واجب ہو گئی. بتائیے تو صحیح، کوئی مائی کا لال آ جائے جہاں پیدا ہو شریعت کہتی ہے وہ جگہ نجس ہے، شریعت کہتی ہے یہاں عبادت نہیں ہو سکتی، شریعت کہتی ہے یہاں سے نکل جاؤ. بلکہ ایک عام انسان کی بھلا حیثیت کیا، جب حضرت عیسیٰ صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب امت نبی ہیں، حضرت عیسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے کہا اے مریم یہ عبادت کی جگہ ہے، تم بیت المقدس میں ہو، آج بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کی جگہ ہے ولادت کی نہیں، یہاں سے باہر چلی جائیے. علی کا مقام یہ علی کی ماں کو بلایا جاتا ہے اور عیسیٰ کی ماں کو باہر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. علی کے فضائل، میں نے کہا علی کے فضائل میں ایک انسان کی بھلا کیا وقعت ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آئے. جبرائیل کے استاد علی ہیں، اور علی نے اس زمانے میں تورات زبور انجیل کا علم علی کے بعد اس زمانے میں علی نے قرآن کی تلاوت کی ہے جس زمانے میں قرآن ابھی اترا بھی نہ تھا. اللہ اکبر. جب ولادت ہوئی پیغمبر اکرم نے ہاتھوں پہ اٹھایا کہ یا علی مجھے سنائیے کچھ. اللہ اکبر. کہ یا رسول اللہ کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ کہا یا علی مجھے قرآن سنائیے. ابھی نہ حضور نے اعلان نبوت کیا ہے، ابھی نہ قرآن اترا ہے، ابھی نہ وحی آئی ہے. علی حیدر کرار جو اس زمانے میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو، اس علی کے مقابلے میں بلا وہ آئیں گے جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے. علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. ایک واقعہ سنیں اور آپ کی زحمتیں تمام کریں آج کی حد تک. ایک زمانے میں روم کے بادشاہ نے خط لکھا حاکم شام کی جانب اور یہ کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، تم ان سوالات کے جواب دو. اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی کسی کو مشکل پڑی آتے ہیں مشکل کشا کے در. اور بعض نے تو 70 مرتبہ کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ کے بارے میں مشہور ہے، سب نے کہا ہے اپنے اپنے زمانے میں اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. سب نے اس اپنی ہلاکت کو تسلیم کیا کہ اگر علی نہ بچاتے، اگر علی علم کے میدان میں مدد نہ کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. روم کے بادشاہ نے خط لکھا حاکم شام کو اور مشکل سوالات لکھے اور کہا کہ ان کے ذرا مجھے جوابات لا دیجئے. اب اس نے کہا اپنے امرہات سے مشورہ کیا کہ ان سوالات کے جواب بھلا کون دے گا؟ اس نے کہا تمہارے بس کی تو بات نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو وہ کرتے رہو. ان سوالات کے جواب کے لیے اسی سے رابطہ کرو جس سے پوری کائنات رابطہ کرتی ہے. کہا وہ کون؟ کہا علی حیدر کرار. علی کی خدمت میں یہ سوالات بھجوا دو. مولا علی کی خدمت میں وہ سوال آئے اور مولا نے ان سوالات کے جواب دے دیے. ان میں ایک سوال تھا لا شیء کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا لا شیء، یعنی جو کوئی چیز نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لا شیء جو کوئی شے نہیں ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ایک سوال تھا. اب غریب شام گھبرا گیا جیسے آپ گھبرا گئے. کائنات میں امیر کائنات علی حیدر کرار ہیں، باقی کوئی امیر نہیں ہے. تو غریب شام گھبرا گیا. اس نے کہا یہ لا شیء کا کہاں سے مسئلہ اور معمہ حل ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو امر عاص بہت چالاک تھا. اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا جواب علی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. ایک کام کرو، ایک گھوڑا بیچنے والے کو ذرا علی کے لشکر میں بھیجو اور قیمت اس کی رکھو کہ یہ اس کی قیمت ہے لا شیء. کیونکہ اگر پتہ کرنا ہے کہ لا شیء کیا ہے تو علی جب گھوڑا خریدنے لگیں گے تو پوچھیں گے کتنے کا ہے، تم کہہ دینا لا شیء، تو پتہ چل جائے گا جو علی دیں گے وہی لا شیء ہے. کیا کہنے جو علی دیں گے وہی لا شیء ہے. اس نے کہا بات تو تم نے بڑے پتے کی ہے.
انہوں نے کہا اچھا کسی کو گھوڑا دے کر بھیجو. گھوڑا دیا گیا اور علی حیدر کرار کے پاس وہ گھوڑا بیچنے کے لیے آ گیا. اس نے کہا مولا نے کہا کمبر مولا کے ساتھ تھے. مولا نے کہا کمبر یہ گھوڑا خرید لو. کمبر نے کہا اچھا مولا خرید لیتے ہیں, بتاؤ بھائی کتنے کا ہے. اس نے کہا یہ لاش ہے, اس کی قیمت ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ لاش ہے. مولا نے کہا اچھا گھوڑا ہمارا ہوا, لاش ہے تمہاری ہوئی. ایک درود بھیجے گا محمد. مولا نے کہا گھوڑا ہمارا ہوا, لاش ہے تمہاری. اب وہ جو آیا ہوا تھا وہ بیچارہ بھی جس نے بھیجا تھا اس کا اپنا علم بھی اتنا ہی تھا, اور جو آیا تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے آنے والا ویسے ہی بھیجنے والا, اس کا علم بھی اتنا ہی تھا. تو وہ واپس چلا گیا. اس نے کہا بھئی وہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑا خرید لیا اور یہ لاش ہے, اس کی قیمت میں نے تمہیں دے دی, لیکن علی نے دیا کچھ نہیں ہے مجھے. کہا ہے کہ لاش ہے میں نے تمہیں دے دی. تو اس نے کہا جاؤ تو صحیح, جا کر علی حیدر کرار سے پوچھو تو صحیح کہ یہ لاش ہے کیا, یہی تو ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا اچھا میں تمہیں بھی بتاتا ہوں اور اس کو بھی بتاتا ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے, جا کر معاویہ کو بتا دینا, آؤ میرے ساتھ میں تمہیں لاشئی کا تعارف کراؤں. مولا نے اسے اپنے ساتھ لیا اور لے گئے دور ایک صحرا میں. ریت ہی ریت ہے. اب دیکھیں علی کا علم کیا ہے. قرآن کا علم علی سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں, حدیث کا علم علی سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. مولا نے ساتھ لیا اسے اور لے کے دور صحرا میں, اور مولا نے کہا کہ یہ دیکھتے ہو کیا ہے. اب آپ کو تو پتہ ہی ہے جب آپ کسی ڈیزرٹ میں جائیں, کسی صحرا میں جائیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے پانی ہی پانی ہے, حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا, وہ ریت ہوتی ہے کہ جو چمک رہی ہوتی ہے چاندی کی طرح, جسے آپ اپنی زبان میں سراب کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ دیکھتے ہو یہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. کہا مولا یہ پانی نظر آ رہا ہے. مولا نے پھر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھی جو سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 39 ہے. فرمایا والذین کفروا, وہ لوگ کہ جو کافر ہیں, اعمالہم کسراب, ان کے اعمال اس سراب کی طرح ہیں جو تمہیں نظر آ رہا ہے. جو کافر ہیں, اس لاشی کا جواب اسی میں ہے کہ جو کافر ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اعمال ہو گئے, بہت کچھ کر دیا, بڑی نیکیاں کر دی, بڑے اعمال کر دیے. مولا نے کہا والذین کفروا اعمالہم کسراب, قرآن حکیم کی سورہ نور کی آیت نمبر 39 ہے. مولا نے کہا کہ جو کافر ہیں جب وہ عمل کرتے ہیں ان کے اعمال اس سراب کی مانند ہیں کہ جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے, نزدیک جائیں تو وہی ریت نظر آتی ہے. مولا نے کہا اذا جاءہ, جب وہ قریب جاتے ہیں, جب وہ قریب جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, جب قریب جاتے ہیں حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, جب وہ قریب جاتے ہیں تو وہ سراب کے جو انہیں پانی نظر آتا ہے وہ پانی نہیں ہوتا, لم یجدہ شیئا, وہ لا شیء ہوتی ہے. وہ کوئی شے نہیں ہوتی, وہ لا شیء ہوتی ہے. لم یجدہ شیئا, جب وہ قریب جاتے ہیں, اذا جاءہ, جب وہ قریب, حتی اذا جاءہ, جب وہ اس کے قریب جاتے ہیں, لم یجدہ شیئا, وہ انہیں لا شیء نظر آتی ہے. گویا مولا نے اس کے علمی سوال کا بھی جواب دے دیا اور ایک پیغام بھی دے دیا کہ جن کا ایمان نہیں ہے, جن کے اندر نور ولایت نہیں ہے, وہ لاکھ نمازیں پڑھ لیں, وہ لاکھ روزے رکھ لیں, وہ اپنی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان بھی بنا لیں, وہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر بھی لے جائیں, وہ جو مرضی ہے کر لیں, جن کے دلوں میں نور ولایت نہیں ہے ان کے اعمال ان کافروں کی طرح جو سراب کی مانے نظر آتے ہیں, سراب کی مانے نظر آتے ہیں. علی حیدر کرار وہ ہیں کہ جو جامع الازداد ہیں, ضد جمع ہیں علی میں. میدان شجاعت میں دیکھیں تو علی کے مقابلے پر کوئی نظر نہیں آتا. آج چونکہ شب ضربت کی مجلس ہے اس ہستی کی, اللہ اکبر, عاشورہ سے کم آج کی شب نہیں ہے, شام غریبہ سے کم آج کی شب نہیں ہے, شام شہیدہ سے کم آج کی شب نہیں ہے. آج زینب ام کلثوم یتیم ہو رہی ہے. اللہ اکبر, خدا نہ کرے کوئی یتیم ہو. خدا آپ کو, آپ کی اولادوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے, سب بچوں پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رہے. یہ یتیمی کا تصور ہی اتنا خطرناک ہے, یتیمی کا سوچ کر ہی انسان پر جو گزرتی ہے
وہ کوئی اور کیا جانے آج کی شب. پوچھے نا ذرا بی بی زینب ام کلثوم کے دل سے. آج ذرا سوال کریں نا حسن و حسین کے قلوب مقدس سے یتیمی کیا ہوتی ہے, یتیمی کا احساس کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب ماہ رمضان آیا آپ نے روزے رکھنے شروع کیے. علی کو تو پتا تھا یہ رمضان کیسا رمضان ہے. مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے, باہر سے آوازیں آنا شروع ہوئی جیسے لوگ کہیں سفر پر جا رہے ہیں. پوچھتے ہیں حسن بیٹا یہ کون ہے, کہاں جاتے ہیں؟ کہا بابا یہ حاجی ہیں, حج کے سفر پر جا رہے ہیں, کیونکہ رمضان کے بعد حج میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے. بابا یہ سب حج کے سفر پر جاتے ہیں. کہا حسن بیٹا دنیا اس سال حج کرے گی پر تمہارے بابا حج نہیں کریں گے. حسن اس سال تمہارے بابا حج نہیں کر پائیں گے. عزاداروں ماہ رمضان کا پہلا جمعہ آیا, مولا علی مسجد میں آئے. مولا کے چاہنے والوں نے ایک عجیب سوال کیا. کہا یا علی آپ کو کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا, آپ ہمیشہ اپنی ریش کو خضاب لگا کے رکھتے تھے, آپ اپنی ریش کو ہمیشہ خضاب کیا کرتے تھے. یا علی ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے, آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے, آپ نے اپنی ریش کو خضاب نہیں کیا. عزادارہ سنو گے جو مولا نے جواب دیا. کہا اب میری ریش میرے سر کے خون سے خضاب ہو, اب یہ میری ریش میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی. عزاداروں مولا جانتے تھے کیا ہونے والا ہے. عزاداروں مولا کی جتنی اولادیں تھیں دستور یہ تھا مولا ہر روزہ اپنی کسی نہ کسی اولاد کے گھر افطار کرتے, کبھی کسی بیٹے کے ہاں, کبھی کسی بیٹی کے ہاں. کتنے خوش نصیب تھے وہ بچے کہ جن کے مہمان علی حیدر کرار ہوتے. آج 18واں روزہ آپ نے رکھا ہے, خدا قبول کرے. آپ نے ٹھنڈے پانی سے روزہ افطار کیا, آپ نے خدا کی نعمتوں سے آج کا روزہ افطار کیا. جانتے ہیں آج علی کس کے مہمان تھے؟ 18واں روزہ علی نے اپنی اس بیٹی کے گھر افطار کیا جس کا نام ام کلثوم ہے. آج علی اپنی بہت اکلوتی بہت پیاری بیٹی ام کلثوم کے مہمان تھے. عزاداروں جب کوئی باپ کسی بیٹی کے ہاں جائے, جانتے ہو نا بیٹی کی کیا خواہش ہوتی ہے, اپنے بابا کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرو. آج میرے بابا میرے گھر آ رہے ہیں, آج میرے بابا میرے مہمان بن رہے ہیں. وہ جو جانتی ہے وہ بنا دیتی ہے, بیٹی کے گھر میں جو ہوتا ہے لا رکھتی ہے. آج میرا بابا میرا مہمان ہے. بیٹی کے دل سے پوچھے ذرا کتنی خوش ہوتی ہے وہ جب یہ پتہ چلے آج میرے گھر میرا بابا آ رہا ہے. عزاداروں سنو گے, علی کی معرفت رکھنے والی بیٹی, علی کے بارے میں جاننے والی بیٹی, میرے بابا کو کیا پسند ہے, میرے بابا کیا شوق سے کھاتے ہیں. بابا کی معرفت رکھنے والی بیٹی نے دسترخوان پر 3 چیزیں لا رکھی جو کہ ام کلثوم جانتی تھی میرے بابا کو اس کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا. عزاداروں سنو گے کیا تھا؟ ایک جو کی خشک روٹی تھی, ایک پیالہ دودھ کا تھا, اور تھوڑا سا نمک بھی ام کلثوم نے رکھا. ادھر مولا علی آئے, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو امام کے غم میں روتے ہیں دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں. دسترخوان پہ آئے علی حیدر کرار, آئے دسترخوان پہ بیٹھے, ایک نظر جو دسترخوان کو دیکھا, دودھ کا پیالہ رکھا تھا, جو خشک روٹی تھی, تھوڑا سا نمک تھا. اب ایک نظر اٹھا کے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا ام کلثوم تو جانتی ہے, او میرے لال, او میری بیٹی, او میرے لخت جگر, تجھے تو پتا ہے علی نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ نعمت کبھی استعمال نہیں کی. او علی کو جاننے والی, علی کی معرفت رکھنے والی, تو نے اتنی نعمتیں لا رکھی ہے, تو نے اتنے دسترخوان میں نعمتیں لا رکھی ہے. عزاداروں بی بی ام کلثوم نے ہاتھ بڑھایا کہ نمک اٹھا لو, کہا نہیں میرے لال دودھ کا پیالہ اٹھا لے.
میں اس حال میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میرے شکم میں غذا نہ ہو، میں اپنے مالک کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ طویل مصائب نہیں پڑھنے، عزادارو افطار ہوا، رات آئی۔ علی کی راتیں تو عبادت میں گزرتی تھی، علی کا دن تو روزے سے گزرتا تھا۔ عزادارو مولا علی نے عبادت شروع کر دی، مصلی عبادت پہ ہیں، لیکن روایت یہ کہتی ہے ہر 2 رکعت کے بعد حجرے سے باہر آتے ہیں، صحن میں آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں ابھی وقت نہیں ہوا، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے مولا پھر نماز کی نیت کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر صحن میں آتے ہیں، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں یہ رات تو وہی ہے کہ جس کا علی تجھ سے وعدہ ہے، لیکن ابھی وقت نہیں ہوا۔ عزادارو پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ غزے کی ساری رات علی کی اسی طرح گزری۔ گویا بی بی ام کلثوم بھی یہ کہتی ہوں گی میں نے بابا کو کبھی اتنا بے چین نہیں دیکھا، کبھی علی کی طبیعت میں نے اتنا اضطراب نہیں دیکھا۔ عزادارو خدا خدا کر کے رات کٹی، ادھر سے وہ صبح نمودار ہوئی، ادھر سے سپید سحر نمودار ہوا۔ علی صحن میں آئے، آسمان کی جانب نگاہیں اٹھائی اور کہا اے سپید سحر گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا، کبھی ایسے نہ ہوا کہ اے صبح صادق تو طلوع ہوئی اور علی سوتا رہا، لیکن علی نے ہر روز تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ عزادارو مسجد میں جانے کے لیے میرے مولا تیار ہوئے، بی بی ام کلثوم بھی جاگ رہی تھی، اپنے بابا کا اضطراب دیکھ رہی تھی۔ سنتے رہتے ہو نا عزادارو، جب مولا صحن خانہ میں آئے، مرغابیوں نے مولا کو گھیرے میں لیا، مولا کی ابا کے دامن کو پکڑا، اپنی زبانوں میں مرغابیوں نے چیخنا شروع کیا۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اپنے بابا سے ان مرغابیوں کو دور کریں۔ عزادارو مولا نے کہا نہیں ام کلثوم، جانتی ہو یہ کیا کہتی ہے؟ کہا بابا بتائیے۔ کہا یہ تمہارے بابا کا نوحہ پڑھ رہی ہے۔ مولا علی کا نوحہ پڑھنے والوں، یہ فقط انسان نہیں بلکہ جانوروں نے بھی نوحہ پڑھا، مرغابیوں نے مولا کا نوحہ پڑھا۔ جانتے ہو میرا امام کتنا کریم ہے، انسانوں سے کرم کرنا تو کجا، جانوروں سے اتنی محبت ہے۔ کہا بی بی اپنی بیٹیوں میں کلثوم سے کہا بیٹی دیکھو اگر ان مرغابیوں کی اچھے سے خدمت کر سکو بیٹا انہیں گھر میں رکھنا، اور جب یہ دیکھو تم ان کے دانا پانی کا خیال نہیں رکھ سکتی، ہمیں کلثوم انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا ایسا کریم امام جو جانوروں پرندوں پہ بھی رحم کرنے والا تھا، اس امام کو کس بے دردی سے شہید کیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب مولا آتے ہیں دروازے کی جانب، مسجد جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہی دروازے میں پہنچے مولا نے اپنی کمر میں ایک پٹکا باندھ رکھا تھا۔ جو ہی مولا دروازے میں پہنچے وہ پٹکا دروازے کی کنڈی کے ساتھ یوں الجھا، بی بی ام کلثوم دوڑ کے آئی، بابا مجھے لگتا ہے کچھ اچھا نہیں آنے والا، بابا رک جائیے آج نہ جائیے، بابا کسی اور سے کہہ دے نماز پڑھا دے۔ ام کلثوم کو یتیمی نظر آ رہی تھی، میرے بابا جو اپنے قدموں سے جائیں گے شاید خود علی چل کر واپس نہ آ سکے۔ عزادارو بیٹی کی محبت تھی نا، بابا کو روک رہی تھی، بابا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ عزادارو مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے، ایک وقت یاد آ رہا ہے، یہاں پر بی بی ام کلثوم ہے روکنے والی اور امام علی کو روک رہی ہے۔
10 محرم کو ایک 4 سالہ بچی ہے اور روکتی ہے اپنے بابا حسین کو. حالت کیا ہے, حالت کیا ہے؟ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کہتی ہے, ننھے ننھے ہاتھ باندھے, یا جواد ابھی, اور میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو میدان میں نہ لے کے جا. اور میں صبح سے دیکھتی ہوں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. حضور جنا میرے بابا کو نہ لے کے جا. ازادارو, جب سید الشہداء نے یہ جملہ سنا, کہا سکینہ اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. آپ کی آوازوں پر خدا رحم کرے, آپ کی اٹھتی آوازوں پر دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں. آپ جو علی کے غم میں رو رہے ہیں, کبھی دنیا میں کسی غم میں نہ روئیں. کبھی اپنی اولاد کا غم نہ دیکھیں. آپ ام کلثوم کی جگر سے پوچھیں, ابھی بھی سکینہ کی جگر سے پوچھیں کیسے غم ہے اپنے بابا کی جدائی. ازادارو, امام حسین سے کہا, سکینہ بابا جانتی ہوں آپ نے رکنا نہیں ہے, کچھ دیر کے لیے بابا ذرا سینے ذوالجلال سے زمین پہ آئے. ازادارو, میرا پیاسا امام گھوڑے سے زمین پہ آیا. کہا بابا ایک منت, ایک احسان اور کرے. کہا بولو میرے لال کیا کروں. کہا بابا ذرا محبت کی گودی بنائے. بابا میں آپ کی گودی میں بیٹھنا چاہتی ہوں. 4 سالہ یتیمہ حسین کی گودی میں بیٹھی. کہا بابا آپ پیاسے بھی ہیں, بابا آپ تھک بھی چکے ہیں, لاشیں اٹھا اٹھا کے بابا تھک چکے ہیں, لیکن جہاں اتنا احسان کیا ہے, ذوالجنا سے آپ زمین کربلا پہ آئے, گودی بنائی, مجھے بٹھایا. بابا ایک احسان اور کرنا. کہا بولو میرے لال. کہا بابا اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں ریتے کربلا کو ڈال دو. بابا مجھے پتا چل جائے یتیمی کسے کہتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے مجھے یتیمہ بنا. بابا مجھے پتا چل جائے یتیمی کا احساس کیا ہوتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے. مولا علی آپ کی شفیع ہوں, قبر میں مولا علی آپ کی مدد کو آئیں. مولا علی آپ کو دنیا اور آخرت میں کبھی تنہا نہ چھوڑے. اجرکم اللہ. یہی حق ہے عزاداری کا. بیوی زینب ام کلثوم خوب دعا کر رہی ہوں گی آپ کے لیے, یہی حق ہے. اجرکم اللہ. عزادارو, امام آتے ہیں مسجد میں, طویل مسائل نہیں پڑھوں گا, کل انشاءاللہ طویل پڑھوں گا. آتے ہیں مسجد میں. عزادارو, روایت یہ کہتی ہے مولا علی نے 19 رمضان کی اذان خود دی تھی. جانتے ہو نا, ایک اذان علی اکبر نے بھی دی تھی کربلا میں, روز عاشورہ میں. حالانکہ مؤذن تو کوئی اور تھا, لیکن ایک خواہش تھی بی بی زینب ام کلثوم کی. بہنوں نے بھی کہا ہوگا بابا علی اکبر کی آخری اذان تو سنا دو. ازادارو, پہلے مسجد کوفہ میں اذان کوئی اور دیتا تھا, آج علی کے دل میں یہ خواہش آئی ہوگی زینب ام کلثوم ذرا سن تو لے علی کیسے کہتے ہیں اللہ اکبر. میں کہوں گا اے اللہ تیری توحید بچ گئی, تیرا دین بچ گیا, محمد مصطفیٰ کی رسالت بچ گئی. ہاں گھر لٹ گیا تو علی کا, ہاں بے پردہ ہوئی تو علی کی بیٹیاں, ہاں یتیمہ بنی تو حسین کی بیٹی. اجرکم اللہ. مجلس تمام ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. علی نے, مولا علی نے یہ اذان گلدستہ اذان پر آ کر خود دی. اللہ اکبر. اذان ختم ہوئی, مولا علی نماز کے لیے پہلے تو اٹھایا, جو سو رہے تھے مسجد میں سب کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا کہ اللہ کی عبادت کا وقت ہوا ہے. میں کہوں گا کتنی محبت تھی مولا علی کو نماز کے ساتھ. یہ ظالم اونڈے منہ لیٹا تھا, مولا نے اسے اٹھایا, کہا اٹھ جا تو اپنا کام کر, میں علی اپنا کام کرنے چلا ہوں. عزادارو, حالت یہ ہے محراب امامت میں علی ہیں, محراب مسجد میں مولا علی ہیں, پیچھے امام حسن کھڑے ہیں اور امام حسن کے بالکل ساتھ یہ ابن ملجم لانتی کھڑا ہے. عزادارو, نماز کا سجدہ آیا, ایسا سجدہ
کہ جس سے علی کو بہت محبت تھی، علی جب سر سجدے میں رکھتے، جب کہنا شروع کرتے سبحان ربی الاعلی، ادادارو علی کو پھر پتہ نہ چلتا علی کس کی عبادت میں مشغول ہے۔ ادادارو لیکن یہ سجدہ سنو گے، یہ سجدہ تھا تو سجدہ، لیکن علی نے ایک عجیب جملہ کہا، ادھر سجدے میں سر آیا، ادھر سب نمازی سجدے میں گئے، ادھر سے علی کی زبان پہ آیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ادھر سے یہ ظالم اٹھا، اس نے تلوار نے حمز نکالی۔ اجرکم اللہ جانتے ہو ادادارو، پتہ نہیں کیسے پڑھوں گا اور کیسے یہ لمحہ گزرا علی و بطول کی بیٹیوں پر۔ ازادارو علی کا غم سنو گے، سنو گے علی کا غم؟ کسی امام کو تلوار سے شہید کیا گیا، کسی امام کو زہر دیا گیا۔ ازادارو علی کا غم یہ ہے، علی کو دونوں طرح کی شہادت ملی، ہاں تلوار سے شہید ہوئے، لیکن وہ تلوار کیسی تلوار تھی جس کو زہر میں بجھایا گیا تھا۔ ازادارو زہر کا ایک قطرہ اگر دریائے دجلہ میں ڈالا جاتا، دریا کی مچھلیاں نہ برداشت کر سکتی۔ ازادارو اس تلوار کو اس زہر میں بجھایا گیا، ادھر علی کی زبان میں آیا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ادھر سے یہ ظالم اٹھا، وہ تلوار جو زہر میں بجھائی تھی دین کے کعبہ کے سر پہ گری۔ ایک جملہ علی نے کہا فزت برب الکعبہ، ادھر سے جبریل نے لوہا پڑا واللہ تحجبت ارکان الہدا، ہائے رے زینب یتیم ہوئی، ہائے رے ام کلثوم، علی و بطول کی اولادیں یتیم ہوئی۔ قد قتل الامیر المؤمنین، قد قتل الامیر المؤمنین۔
بابے دیا میری سی بیٹی دیا سی بابے دیا میری سی بیٹی دیا سی او دور سشاہنا یہ حال فقیرانا کل دور علی داسی بچ کو کے امیرانا کل دور علی داسی بچ کو کے امیرانا کل دور علی داسی بچ کو کے امیرانا یا علی یا علی یا علی طالب دایلی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دایلی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دالی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دالی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دایلی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دایلی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دالی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دالی مار دیتا رل کے مسلماناں نے بچڑا ابو طالب دایلی مار دیتا رل کے مسلماناں
दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने केड़ा जुर्म सी शादा अहमद दे बिरादा केड़ा जुर्म सी शादा मेरा अल्लाह जाने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने केड़ा जुर्म सी शादा अहमद दे बिरादा केड़ा जुर्म सी शादा मेरा अल्लाह जाने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने आके मस्जिद अली ने अपने कातिल को जगाया मौला नू पता सी हुजूर शकीले मौला नू पता सी मैनू हिण कटे लाने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने आके मस्जिद अली ने अपने कातिल को जगाया मौला नू पता सी मनूर शकीले मौला नू पता सी मैनू हिण कटे लाने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने केड़ा जुर्म सी शादा अहमद दे बिरादा केड़ा जुर्म सी शादा मेरा अल्लाह जाने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने बछड़ा अबू तालिब अली मार दिता रल के मुसलमाना ने रोंदे पुत्रा जो चाया जख्मी बाबे मजबूर सी बनिया नाराजियां करिया मजबूर सी बनिया बाबे बछड़ा अबू तालिब अली जिसके सर का वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार
जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, उसी के सर पे ही सजदे, उसी के सर पे ही सजदे में चल गए तलवार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, उसी के सर पे ही सजदे, उसी के सर पे ही सजदे में चल गई तलवार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, कभी रिदा तो कभी बाजुओं को चूमते हैं, कभी रिदा तो कभी बाजुओं को चूमते हैं, कभी तो कभी कहाँ बाजार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, कभी रिदा तो कभी बाजुओं को चूमते हैं, कभी रिदा तो कभी बाजुओं को चूमते हैं, कभी तो कभी कहाँ बाजार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, अली ने बेटी से फरमाया सब्र करना तू, अली ने बेटी से फरमाया सब्र करना तू, ये सर से ये दुश्मन है दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा है दीन की दस्तार, वो जिसके सर का मामा
دین کی دستار جس کے سر کا ماما دین کی دستار جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار کبھی رضا تو کبھی بازوؤں کو چومتے ہیں کبھی رضا تو کبھی بازوؤں کو چومتے ہیں کبھی گزرتے ہیں کبھی جس کے سر کا دین کی دستار جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار جس کے سر کا ماما ہے دین کی دستار جس کے سر جنازے تھے زہرا دیا جیاں بابے دے پاک جنازے تھے زہرا دیا دیا 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 نہ چھڈ کے جائے سال چکر روزہ کے دین دعائیاں بابے دے پاک جنازے تھے زہرا دیا دیا 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 نہ چھڈ کے جائے سال چکر رو رو کے دین دعائیاں بابے دے پاک جنازے تھے زہرا دیا دیا 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 جس شہر چ ملکہ بڑھے اس شہر چ زینب اجڑی اس شہر چ زینب اجڑی تقدیر نے رب ملکہ ہائے بڑھیا کی بنایا بابے دے پاک جنازے تھے زہرا دیا دیا 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 جس شہر چ ملکہ بڑھے آئے اس شہر چ زینب اجڑی
دے پاک جنازے دے زہرا دیو دیا جس شہر چ ملکہ بڑے آئی اس شہر